تو اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں بستے ہیں، اور انڈونیشیا وہ ملک ہے جو تلوار سے نہیں آزاد ہوا، اور وہاں پہ سب سے زیادہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کی کیفیت کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں کہ وہاں پر کوئی جنگ لڑی گئی ہو، جنگ کے ذریعے سے اس ملک کو فتح کیا گیا ہو، نہیں، بلکہ اس ملک کو صرف اخلاق کے ذریعے سے فتح کیا گیا ہے۔ اور وہاں پر عرب کے جو مسلمان تاجر ہوتے ہیں وہ سامان لے کر، کپڑے لے کر دوسرے ملکوں سے سیدھا انڈونیشیا جب جاتے تھے، وہاں پر جا کر جس چیز کو انہوں نے بیچنا ہوتا تھا اس کی تعریف بھی کرتے اور اس کے عیبوں کو بھی بیان کرتے۔ اگر کسی کے سامنے کپڑا بیچنے لگتے تو کہتے کہ یہ کپڑا بڑا اعلیٰ ہے اور فلاں شہر سے ہم نے خریدا ہے، فلاں ملک سے ہم نے خریدا ہے، اور اس کی اصل قیمت اتنی بنتی ہے، لیکن اس میں ایک عیب آ گیا ہے، اس عیب کی وجہ سے آج یہ قیمت اتنی رہ گئی۔ جو لینے والے انڈونیشیا کے لوگ ہوتے تھے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ بڑے حیران ہو جاتے تھے کہ ہم تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، کسی چیز کو ہم نے بیچنا ہو تو اس کی قیمتیں، اس کی تعریف آسمان تک ملا دیتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو اس کی صفت کے ساتھ ساتھ اس کے عیبوں کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اخلاق تھا۔ تو وہاں کے لوگ جو تھے حیران ہوتے، پھر ان سے پوچھتے کہ تمہیں کس نے بتایا، عیب کیوں بتاتے ہو؟ جیسے ہم تاجر ہیں، یہاں پر جتنے بھی تاجر رہنے والے ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی ایسی چیز کو جو بیچنا چاہتے ہو، کبھی انہوں نے میرے محبوب کے فرمان کو آگے نہیں رکھا، اپنی دولت کو رکھا، اپنے نظام کو رکھا، اپنے انداز کو رکھا، اپنی چاہ اور مرتبے کو رکھا ہے۔ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں، جس جگہ پر بھی جاتے ہیں، ہم نے کبھی اپنے محبوب کے فرمان کو نہیں دیکھا ہوتا، اور نہ ہی ہم سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ ہی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ ہی ہم سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم صرف مسلمان ہیں، وہ اپنے مطلب کے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے میں بیٹھا ہوں، میں جیسا چاہوں گا مسلمان ویسا بننا چاہتا ہوں، میں مسلمان اسلام کے مطابق نہیں بننا چاہتا، اور میں مسلمان قرآن کے مطابق نہیں بننا چاہتا، میں مسلمان محبوب کے فرمان کے مطابق نہیں بننا چاہتا، جیسا میرا دل کرتا ہے میں مسلمان ویسے بننا چاہتا ہوں۔ آج ہم مسلمان اس طرح کے رہ گئے۔ تو انڈونیشیا کے لوگوں نے ان سے سوال کرتے تھے، ان عربیوں سے، کہ تمہیں کس نے کہا کہ اپنی بیچنے والی چیز کے عیب بھی بیان کر دو؟ اگر تم ہمیں یہ عیب نہ بتاتے تو جتنی اس کی اصل قیمت تھی اس سے بھی ہم دگنا دینے کے لیے تیار ہوتے، اب تمہیں عیب بتا کے خود ہی اس کی قیمتوں کو کم کیوں کرتے ہو؟ جب وہ لوگ یہ سوال کرتے تھے عرب کے لوگوں سے تو وہ جواب دیا کرتے تھے کہ اصل میں ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہم نے اپنی تجارت سے پہلے اپنے نبی کے فرمان کو آگے رکھا ہوا ہے۔ جسے سمجھ آئیے تو بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب صرف جاگتے رہا کرو، پتہ چلے کہ آپ سن بھی رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ کہیں آپ تو نہیں لگ گئی، کیونکہ ہم اپنی مطلب کی باتیں سننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر ہماری مطلب اور ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، اسرافی باتیں ہوں، تو نہ وہ انداز اچھا لگتا ہے، نہ وہ تقریر اور بیان ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ لیجیے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جس کے امتی ہیں، ہمارے نبی نے آج سے کئی سال قبل ہمیں یہ فرمایا تھا کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو، تو اگر ہم اس کے عیب بیان نہ کریں تو ہماری یہ خیانت ہوتی ہے، ہم اپنے نبی کے ہر اصول کو اپنی تجارت سے بھی اعلیٰ اور عرفہ رکھا کرتے ہیں۔ یہ انداز تھا۔ انڈونیشیا کے لوگ پھر اس اخلاق کی وجہ سے اتنا متاثر ہوئے، آج پاکستان سے زیادہ انڈونیشیا میں مسلمان موجود ہیں۔ اور اس انداز کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز، اس فرمان سے بھی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ